قسم کھا دی ہے اس بندے نے کہ انہیں ہر اتوار ایک نویں تو نویں کھچ مارنی ہوتی ہے. یقین کر جو کہ مینوں جس بندے نے اپنی لائف دے وچ سب تو زیادہ ڈسپوائنٹڈ کیتا نا وہ ہے بندہ. میری درخواست انجینئر صاحب تہاڈے اگے کہ جڑا تسی سیشن رکھیا نا 8 دن تو بعد اینوں 15 دن تو بعد کر لو تاکہ چلو تھوڑیاں جیاں کھچاں گھٹ ہون نا کیڑی کھچ نوں بندہ ڈیفینڈ کرے. ہیں سارا دن بیٹھ کے سرکار اس بندے نے سانوں سنایا یزید دے کسے بنو امیہ دے کسے ظالم حکمران تے جدوں او ٹائم ہونا پھر کہنا ٹھیک ہے اودے اگے لمے پے جاؤ. اگر یہ سیاسی معاملات چوک کے دیکھ لو وہ بھی یہ کوشش ہے سرکار اسٹیبلشمنٹ دے اگے لمے پیندا ہے. انہاں دے جو بھی ظلم و ستم ہے مینڈیٹ چوری ہے آئین دی پامالی ہے ہر چیز میں بندہ ڈیفینڈ کردا ہے انہاں نوں ٹھیک ثابت کردا ہے. ہن سرکار ایران تے اسرائیل دے معاملے دے وچ بھی اس بندے نے منافقت شروع کر دتی ہے. مطلب ایران کی کردا اس تو بعد 2 4 5 واری انہاں اٹیک کیتے اسماعیل ہنیہ نوں ماریا انہاں دے چیف نوں ماریا ہور بھی بہت سارے بندے ایران نے صبر کیتا نا. لیکن جدوں او گھر وار آیا انہیں جنگ تے نافذ کر دتی تے پھر کی کردے اودے اگے لمے پے جاندے. یہ تے قرآن بھی کہندا کہ جنگ تو اوائڈ کرو لیکن اگر دشمن تہاڈے تے جنگ مسلط کر دے تے پھر انہاں دیاں گردناں توڑو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے. تسی کہڑی تعلیم نوں سرکار فالو کر دے جے. میں کہنا اس طرح دی منافقت یار اس بندے دی ایویں لمے پے کے ڈیلاں نہیں ہونیاں. دنیا دے وچ جینا بھی پیندا جینے دے بھی کوئی اصول ہوندے نے. انجینئر صاحب اللہ دی ذات تانوں ہدایت دے شاید تسی کتے غلط راستے تے چل پڑے ہو لیکن تہاڈیاں غلط گلاں نوں اسی ڈیفینڈ کوئی نہیں کرنا. سیدھی جی گل جی اسی اسٹیبلشمنٹ نوں بھی ٹنگنے ہیں نا تے پھر تسی تے شاہی کوئی نہیں سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہی نوری ہے جو انجینئر مرزا کا بڑا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے اور آئے دن یہ بزرگان دین پر اور علماء اکرام پر بونگتا رہتا تھا. انجینئر کے بیانات کاپی پیسٹ کرنے اسی کی پوسٹیں شیئر کرنی اسی کی باتیں دوبارہ رپیٹ کرنی. اور آج یہی ہے نوری نعت کہ جو تپا ہوا ہے انجینئر مرزا پر. وجہ کیا ہے انجینئر کے یہ بیان. 12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر. بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے. سیدھی سی بات ہے. ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے لیکن اس سے ایسا کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا. زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر دی. پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. اسرائیل نے دیکھیں ایئر اسٹرائکس کی ہیں 200 کے قریب طیارے استعمال ہوئے ہیں. تو ایران کا کوئی طیارہ نہیں اڑا. ایران کے پاس طیارے ہے ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہی پرانے طیارے ہیں. میزائلز ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایئر اسٹرائکس نہیں ہے لیکن میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے. تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی. انجینئر کے بارے میں ہم جب کوئی بات کہتے تھے کہ یہ دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی یہ بونگیاں مارتا ہے جیسے یہ سیاست اور دوسری چیزوں کے معاملات میں بونگیاں مارتا ہے تو تب اس کے اسٹوڈنٹس کو غصہ آتا تھا کہ یہ انجینئر کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں. اور جب انجینئر کے اپنی یہودی آقا ہیں اس کے انجینئر کے ان کے حق میں انجینئر کے بیانات آنا شروع ہو گئے تو اب انجینئر کے جو پرولیٹیری ہیں اب یہ انجینئر پر ہی بونگنا شروع ہو گئے ہیں. تو آہستہ آہستہ ساری حقیقت انجینئر کی سامنے آئے گی. کیسے یہ قادیانیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے کیسے یہ یہودیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور مسلمانوں کے علماء جو ہے ان کے خلاف کتنی نفرت ہے اس کے دل میں.